سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور معمر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خاتمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفر وفوق سدرة المنتہى دنا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ والمعبود ربہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس القریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرات ابن رعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مضر ابن نظام ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اقدس قاسم بن مالک الارض القابع امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الغرب المعفر الرتب معین کافی حفیظ وافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وكان وصافنا بحلیة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی منها شیئا يتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحوة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب السبابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرمين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله وشم كث اللحية سعد الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دنية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والصورة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثر الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية لا مشاك أنما ينحط من صدب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالصلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کو
تمام سنی حضرات کو، حضور غوث پاک کے دیوانوں کو، حضور داتا صاحب کے فقیروں کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر، مبارک۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اس کے بعد جنتی گروہ میں رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان بھی عطا فرمایا۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے وطن سے محبت کرے۔ کوئی بھی دنیا میں جتنے کافروں کے ممالک ہیں ان میں بھی وہ بالوطنی پائی جاتی ہے، وہ اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پاسپورٹ جب سفر کرتے ہیں انٹرنیشنل تو گرین پاسپورٹ وہ چیک کر کے یوں رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کے دیگر جو پاسپورٹ ہیں انہیں کوئی یوں رکھتے تو وہ امیگریشن کو فیل کروا دیتے، کہتے ہیں آپ نے ہمارا پاسپورٹ یوں کیوں رکھا، اس کو یوں کر کے رکھا۔ تو لیکن ہم پاکستان سے دو وجہوں سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خود حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف، اس خطے کی طرف نگاہ کر کے ارشاد فرمایا کہ مینوں اس خطے چوں ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں۔ خود یہ حدیث پاک ہے، جو نہیں مانتا وہ جائے جہنم۔ یہ مستدرک للحاکم کی حدیث کہ حدیث نمبر 4036 ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 410 ہے۔ خود فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، فرمایا کہ مجھے بر صغیر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ علامہ اقبال یہاں پہنچے اور کہتے ہیں میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دو وجہ ہو گئی، ایک تو ہمارا وطن ہے اور یہ ایک کہ یہاں سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں۔ کیوں جاتی ہیں؟ یہ بھی کیوں جاتی ہیں؟ کوئی لمبی چوڑی گل دے ایسی آدھی نہیں نہ کرتے، اس لیے جاتی ہیں کہ اس خطے میں داتا صاحب رہتے ہیں۔ داتا صاحب خالی رہتے ہی نہیں، داتا صاحب نے یہاں دین کا کام کیا۔ پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، جدھر داتا صاحب نگاہ پاندے سن لوگوں نے حضور دا غلام بنا چھوڑا سن۔ اور اس کا آج بھی وہ اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں، یعنی ہندوستان سے کبھی ہمیں فون آتا ہے تو وہ کہتے ہیں داتا صاحب نو ساڈا سلام کہہ دینا۔ اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، یہ معنی بڑا ڈاڈا ہے، آج تک میں وہ ڈردے ڈردے کردہ نہیں، ہاضمے اتنے دم سانس کو کہتے ہیں۔ دسو جی علامہ اقبال تسی آپے دسو جی کسی دی تبلیغ نے پنجاب نو بچایا ہے؟ نا جی نا،
تو کیسے بچا ہوا ہے پنجاب؟ علامہ فرماتے ہیں داتا صاحب سانس لے رہے ہیں اس لیے بچا ہوا ہے۔ گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم۔ میں لگتا ہے وہی کہہ رہے ہیں جڑے گئے باقی گئے ہی نہیں، لاہور ہی رہ کے۔ گنج بخشے فیض عالم، روزہ رکھ کے بھی انج دی آواز کٹنا یہ بھی حضور دے غلاماں دا ہی کام ہے۔ تسی تے او روزے رکھے انہاں روزیاں تسی نعرے لائے کہ گچھڑ مچھڑ ہوئے ہوندے سب پسینے دے اندر، 5 سال پیچھے چلے جاؤ، تاڑیاں آوازاں اودوں عرش الہ تک ٹر جاندیاں سن۔ گنج بخشے فیض عالم، لکھاں سلام، لکھاں سلام جنہاں دلاں دے اندر حضور دا قصب دا پیار ہے۔ گنج بخشے فیض عالم، آقی سارا پیر کامل۔ میں تو نہیں جاندا تیرے مقدر ہی چی نہیں، میں کی کرا؟ اسی تو نہیں جانتے داتا صاحب، تیرے مقدر ہی چی نہیں کی کریے سی؟ اور ہمیں پوچھتے ہیں تانوں کی دینن داتا صاحب؟ میں نے کہا پوچھتے کیا ہو کہ داتا ہمیں کیا دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ داتا ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے ہیں؟ کیا یہ کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے ہیں؟ تو پاکستان سے اس لیے ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں کہ یہاں حضور داتا صاحب نے آ کر کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا 1000 سال گزر گئے جناب، ابھی بھی آپ کا ذکر چل رہا ہے۔ اس لیے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں ہند سے، سرزمین ہند میں تو پھر تقسیم ہو گئی نا، ہند کے 2 حصے ہو گئے، پاک و ہند، اور جو ہند باقی بچ گیا انشاءاللہ وہ بھی پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن وہ یہ جو مسلط حکمران ہیں یہ کبھی بھی واپس نہ کشمیر کو لے سکتے ہیں، نہ دلی کو واپس لے سکتے ہیں، نہ تاج محل کو لے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں واپس آئیں گی تو انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ علیہ۔ اب تو آپ کو ویسے بھی نہیں پریشان ہونا چاہیے، آپ کون سا کوئی کل عدم ہو۔ وہ پچھلے سال 5 رمضان کو ہوئے تھے اور کچھ دنوں کے لیے ہوئے تھے، اور کل بھی میرا خیال ہے 5واں روزہ تھا، لیکن جو کل عدم ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ہوئے۔ میں تو بھائی اسلام کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہوں، انشاءاللہ ہم اسلام کے جھنڈے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ، پاکستان سے اور اس بر صغیر سے حضرت امام الانبیاء حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں اس لیے آتی ہیں کہ اس میں امت کا بہت بڑا آدمی رہتا ہے اور جس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا ہے اور بڑا ڈٹ کے پہرا دیا ہے۔ میری مراد علم الدین، اس لیے ٹھنڈی ہوائیں۔ سبحان اللہ۔
اور کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آج علامہ صاحب خوش کیوں ہیں، انہوں نے تراویح نہیں پڑھانی. تو آج تو میرے 2 پیپر ہیں، ایک ابھی دے رہا ہوں، ایک رات کو دینا ہے. تو مجھے خوشی اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان ادھر ہوا ہے یا کوئی اپوزیشن کو فائدہ ہوا. میں تو صرف ایک بات پر خوش ہوں، صرف ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کی بے نیازی کو دیکھا. بس میں صرف اس بات کا، نہ مجھے پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا، یہ ہمارے ہیں ہی نہیں جی. ہمارے وہی ہے جی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کوئی ہو، ذات کا کوئی ہو، نسل کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، بس اس کے ہاتھ میں لبیک یا رسول اللہ کا جھنڈا ہے، وہ ہمارا امام ہے. بات بتا دیا جی. مطلب یہ آئین پاکستان ہے جی. یہ مت سوچئے گا کہ سن سیاست نہیں آتی. یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست ہی تو کرتے تھے. سیاست کا معنی ہے نظام کو چلانا. اس کا ہمارے ہاں بدقسمتی سے 70 سال سے سیاست کا مطلب یہ ہو گیا کہ دوسری پارٹی کو ماں بہن کی گالیاں دے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو کچھ اور بیماری ہے، یہ تو گند ہے. سیاست کا مطلب ہے پاکیزہ نظام کی حمایت کرنا. اور میں جو بات کر رہا ہوں میں پاکستان کے آئین کے مطابق کر رہا ہوں. پاکستان کے مطلب کیا؟ دیکھیں، اور پاکستان میں قانون کس کا چلے گا؟ یہ ڈاکٹر صفدر نے کتاب لکھی ہے جی، اور 1973 کا آئین پاکستان ہے، 73 سے لے کر 2014 تک. اس میں اس نے صفحہ نمبر 208 پر لکھا ہوا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان. اور یاد رکھیں بابے 3 ہیں، تینوں دے نام یاد رکھ لو، قائد اعظم، علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے نا؟ قائد اعظم جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی والد ہیں، علامہ اقبال اس کے فکری والد ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا اس کے روحانی والد ہیں. اور آپ ان کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وارث ہیں جی جنہوں نے ایک اپنی کرسی دی خاطر پورے ملک دی سالمیت کو داؤ تے لا چھڑیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملک کے نظام کو تہو بالا کر دیں گے، اسی مرزائیوں کو اگے لے آؤں گے، اسی انج کریں گے. خدا کی عزت کی قسم ہے جتنی قربانیاں اس مقصد کے لیے اہل اسلام نے اور اہل سنت نے دی ہے، تم تو تم ہو، تمہارا سارا ٹبر بھی مل جائے پاکستان کا آئین کبھی بھی نہیں بدل سکتا. اور پاکستان کا آئین یہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا آئین کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا خدا کا قرآن ہوگا، مصطفیٰ کی حدیث ہوگی. اتنی سیدھی سی بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. جنہوں نے روزہ رکھے ہو ضرور بولو. قارون نے سنو، میں اس مسجد کا ہی خادم ہوں، مینوں یہ تے ناز ہے، اس تو بڑی کرسی کوئی نہیں ہے جی. یہ سیاست کی، یہ اسمبلی کی 2-4 سال کی کرسیاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے. اس سے بڑی کرسی، میں خاک نشین ہوں، میری جاگیر ہے مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے. اور اللہ تعالی، اور یہ بھی یاد رکھیں میں اس سیاست کی بات نہیں کرتا جو طاہر القادری نے کی تھی. یہ بھی یاد رکھے نہ ہوئے تجھے سمجھو کہ تجھے دوسرے دے مگر ہو نہ. ہمارے پاس پیمانہ ایک ہی ہے، اور اس پیمانے، اور وہ پیمانہ ہے رسول اللہ کی غلامی کا. جڑا اس پیمانے تو سجے کھبے ہوئے گا، ہمیں طاہر القادری ہوئے یا
اس کو ہم جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتے. انہوں نے سیاست کی تھی شہرت کے لیے اور اللہ نے پھر ساری دنیا کے سامنے ذلیل کیا. خادم رضوی نے سیاست کی حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے, اس لیے دنیا میں بلے بلے ہو رہی ہے. اور بیٹھا ہے اس کے ساتھ محبت کرنے والا تو کھڑا ہو اور مجھے بتائے اور دعا مانگے میرے سامنے, ہم سب آمین کہیں گے. اس نے غازی اسلام اور بدل حریت اور تگڑا کا دلیر جڑا سی جنے حضور دے دشمن نو واسطے جہنم کیتا. طاہر قادری نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ ممتاز قادری قاتل ہے. جے تیری نگاہ کے اندر ممتاز قادری قاتل ہے, تینوں طاہر قادری مبارک ہوئے. اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ممتاز قادری قاتل نہیں ہے, بلکہ ممتاز قادری نے حضرت عمر ابن خطاب کی سنت پر عمل کیا ہے, اس لیے ہم ممتاز کے پیچھے کھڑے ہو. ممتاز اور پنجابی جو سمجھتے ہو تو ایک جملہ کیا چھٹا, اور یہ تہاڈی توجہ ہے, بابے دی توجہ نہیں ہے, تہاڈی توجہ نالے جملہ میرے ذہن وچ آیا. کوئی پوچھے ممتاز تہاڈا کی لگدا ہے تو میں کہندا ممتاز میرا جد جانی لگدا ہے. یہ مسئلہ بڑا حساس ہے جی. قارون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر تہمت لگائی ایک عورت کے ذریعے, آپ کے مبارک کردار پر. صرف اس نے انگلی اٹھائی, آپ کے کردار پر صرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام, یہ تو اس عورت کے ساتھ ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلالی چاہ گئے کہ آپ نے توجہ فرمائی اس عورت نے, فرمایا دس. انہیں کہ حضور میں پیسے دی لالچ کی دی ہے, اے جھوٹ بولتا ہے, تسی پاک دامن ہو. باقی اتنا کہنے کی دیر تھی. جب اس نے تہمت لگوائی اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین کھل جا. زمین کھلی, قارون اندر. اور اس کا نام منور ہے, اتنا سونا سی, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن بھی لگتا ہے. صرف انگلی اٹھائی اور اب تک, ابھی یہ جب میں بول رہا ہوں, قارون زمین میں دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا رہے گا. قیامت تک دھنستا رہے گا کہ تو میرے نبی کی ذات اور عزت پہ انگلی اٹھائی ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے اور رسول اللہ تو پھر وراء الورا ہے. تسی تے اتنا کٹیا حضور دے غلاماں نو کہ اتنا تے کوئی کافر ظلم نہیں کر سکیا, اتنا تے یزید نے شاید ظلم نہ کیتا ہوئے جتنا تو کیتا. اور رب تو پھر رب ہے. ایک سال نہیں لنگیا جناب اور حال دیکھیں کیا ہو چکا ہوگا. ابھی کچھ باقی بھی ہے, باقی بھی ہے انشاءاللہ. اور وہ کہتا تو ہے کہ وہ سچ کہتا ہے بیچارہ, وہ کہتا ہے رات کو مجھے نیند نہیں آتی. تے بابا جی بھی سچ کہتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا. خان صاحب کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی, بابا جی کہتے سنو شالا بزدلا. ایک کیویں ہو سکتا ہے رب دے ولی نے دعا منگی ہوئے یا دعائے جلال کیتی ہوئے تو قبول نہ ہوئے. کہتا ہے رات کو نیند نہیں آتی, بابا جی نے کہا شالا بزدلا. ابھی انتظار کرو, ابھی تو کچھ بھی نہیں شروع ہوا. ابھی تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ایک مکر تم نے پچھلے سال کیا اور وَمَكَرَ اللَّهُ, اور ایک خفیہ تدبیر رب نے فرمائی. ہاں تسی کہتے ہو رب دی بارگاہ دیر ہے, مگر میں کہتا ہوں اندھیر بھی نہیں, اس بارگاہ اندھیر بھی نہیں. ہاں اتنا جا ٹائم لگتا, صرف ادھروں گئے تے آئے. حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف جا رہے سن تے لنگے تے ایک کتیا اپنوں بھونکی. آپ لنگ کے, آپ ظاہر ہے کتے بھونکن تے کتیاں والتے نہیں نہ دیکھی گا. جن کی منزلیں دور ہوں وہ کتوں کو نہیں دیکھتے. جب ہماری منزل ہی مدینہ ہے تو ہم نے ڈبو کتے کو دیکھنا ہے. ہماری منزل ہی حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے, ہم نے ان سوروں کو دیکھنا ہے. حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری لنگے تو کتیا بھونکی, واپس آپ لنگے دیکھیا کہ او نزا دی حالت جو مر چکی ہے,
تڑپتی مر گئی تے آپ دے غلام نے مرید نے پوچھا حضور کی ہویا؟ فرمایا اے سانو بونکی ہے تے اسی تے چپ رہ گئے ہیں، مگر رب تے پھر رب ہے نا، رب غیرت فرمان والا۔ اور میں حیران جس بات پر ہوتا ہوں، شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر جا رہے تھے بچپن میں، تو کسی بغیرت نے آپ کو چنڈ مار چھڑی، تے شاہ رخ عالم مادر ذات بدر ذات ولی ہیں، ان چنڈ مار چھڑی تے آپ کو ہنس پے۔ انہوں نے پوچھا حضور اس چنڈ پین تو بعد تو کوئی نہیں ناستا تے تسی ہنس کیوں رہے ہو؟ انہیں خود پوچھا، انہیں کہا جی میں تانوں چنڈ ماری تسی ہنس رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدبختی واسطے انتخاب کے ڈالے۔ پریشانی اس بات پر ہے، میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ ناموس رسالت دے پہرے دارن تے ظلم کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کے دا کیتا۔ دیکھو انتخاب کے نند ہویا ہے، تو اب تو ظاہر ہے اب جو تھوڑی بہت آتی اب دن کو بھی نہیں آئے گی، پہلے رات کو نہیں آتی تھی، اب نیند اب دن کو بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، جن کو ملا میں ان کی طرف سے ترجمانی کرتا ہوں۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم سپریم کورٹ سے کل عدم ہوتے، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اتنی ترمیم ہر جگہ جائز ہوتی ہے، اور اپنا مسئلہ آیا تو ایک کو دن دے اندر عدالتاں لا چھڑیاں، اور غازی تنویر دا مسئلہ آیا اتنے مرزائی نے گستاخی کی تھی قادیانی نے، چاہے وہ احمدی ہے، چاہے وہ لاہوری ہے، چاہے وہ مرزائی ہے، چاہے وہ قادیانی ہے، جڑا انہوں نے کافر نہیں سمجھتا وہ آپ پہ بڑا کافر ہے۔ انہیں گستاخی کی تھی انگلینڈ دے اندر، کفر دے ممالک دے اندر، اور اتنی بڑی سلطنت سے انہوں دی کہ سورج نہیں سی غروب ہوندہ۔ انہیں گستاخی کی تھی دکان دے اندر رہ کے، وہ تو غازی تنویر پہنچ گیا، اپنا چھرا لے کے کڈیا تے 27-28 وار کر کے تو انہوں واسطے جہنم کیتا۔ تے بعد پھر ظاہر صحافی سوال تو پوچھتے ہیں جی، صحافی جو ہے انہوں نے پوچھا جی غازی صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کیا کیا، کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا، آپ کے پیچھے کوئی عالمی سازش تو نہیں ہے؟ جڑا غازی تنویر نے جواب دیتا وہ صرف کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ عرب حضرت بلال حبشی دی قبر مبارک تے شعر لکھیا ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، ادا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا، اذا المقارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بھی بڑے بڑے کارنامے پیش کیتے جان گے کسی ہور دا نام کبھی بھی نہیں آئے گا، آپ دی برکت دے نال آپ دے غلاماں دا نام آیا کرے گا۔ انہوں نے پوچھا جی کیوں کیا ہے، کس کے کہنے پر کیا ہے، آپ کی پشت پر کون کھڑا ہے؟ تو اگو پھر عاشقان اوز خوباں خوب تر، اور علامہ فرماتے ہیں عشق از مومن است اور مومن از عشق است، عشق را ناممکن ما ممکن است، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، اور یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں، جہاں بانی کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ جواب دے پھر اپنے ہی ہوندے عشق دے، محبت دیاں گلاں اپنی ہوندیاں۔ مولانا روح فرماندے علم عشق در دفتر نباشد، فرمایا جڑا عشق دا علم ہوندا ہے کتاباں چوں لبدا ہی نہیں ہے، رات دی میں تقریر لکھ رہے ہیں، گل کرنی ہے، گل کرنی ہے، گل کرنی، مگر عشق کی کوئی ایک بات بھی جو ہے وہ کتاب سے نہیں ملتی، وہ حضور کی نگاہ پاک سے ملتی ہے۔ غازی تنویر دا جواب سنو جی، بڑا انہیں بھی جواب ساری زندگی ہوتے رہا، جواب انہیں پنجابی دیتا، بڑا سیدھا سا جواب، کہنے لگا میں تو صرف یہ ویکھن گیا سا، انہوں نے پوچھا کیوں مارا ہے اور کس کے کہنے پر مارا ہے، اور یہ آئین پاکستان میں موجود ہے C-295 جس کو بار بار میں یہ نہیں سمجھ آتی، جیڑی حکومت آندی ہے مر جانی اسلام دے نال کیوں پنگا لیندی، چپ کر کے اپنا کام کرو، تسی جدوں بھی آندے اسلام دے نال پنگا لیندے، اور جنہیں اسلام دے نال پنگا لیا تسی انہاں دا حشر ویکھیا، چاہے وہ ملک دے اندر ہے یا ملک دے باہر ہے، حشر تسی ویکھ رہے ہو۔ ہاں، اور یہ جس نے روڑے اٹکائے، جس
نے ظلم کیا، جس نے فیارے کاٹی، جس نے فور شیڈول کاٹے، جس نے پرچے کاٹے، اے رب نے انہاں نو گنیا بھی ہے تے چنیا بھی ہے. بس صرف ایک رب دا اپنا نظام ہے، وہ سارے نو فوراً کچھ نہیں کرتا، وہ واری واری چن کے نال ڈھیل دے کے ترسا کے تڑپا کے کہندا ہے تسی ظلم کیتا سی پچھلے سال روزے دے اندر، تسی صرف انہاں تے ظلم کیتا سی، ہن تسی دیکھو جدھر جاؤ گے لوگ کہن گے اللہ دی لعنت ہوے تیرے. اور تو جے تے تسی نیت کیتی ہے کہ قبراں چ انہاں نو بلانا ہے پھر تے ٹھیک ہے جی. اور جے تسی اے کہندے ہو جی او ہو یا رسول اللہ ماڑا بڑا ہاں مگر ہر حال دے اندر تہاڈی عزت اور عظمت تے جتنا ہو سکے گا میں گل کردا رہاں گا، پھر تانوں کوئی پریشانی نہیں. لوگ بیٹھے ویسے گھٹ ہی کوئی بیٹھا ہوئے گا. اللہ کرے جڑا کسی کا جھوٹا کھاندا ہے انہوں جھوٹا چھڈ دے. اور اسی تہاڈیاں منتاں تاں ہی کردے ہیں کہ بچ جاؤ تسی حضور وال ٹر پو. اور ساڈا کوئی مقصد نہیں، میں کی کرنا جا کے سیاست دے اندر. اوتھے جو بندہ جائے جنوں کسی شے دا گھاٹا ہوئے اور یہ کریم ہے ایسے سرور کے لکھا ہوا ہے. کتھے وے نور الحق قادری؟ پتہ دسو کتنے طاہر اشرفی جنہوں نے کیا سی اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں دیکھے. عاشق رسول ہوندا جڑا ہر جگہ ذلیل ہوندا، عاشق رسول ہوندا جڑا مینار پاکستان میں آ کے کہندا او دس ہے مینار پاکستان. پتہ نہیں تو کیویں دے عاشق تو عشق دی تعریف کی پڑھی ہے. تو گنگا تو بھی پانی پینا ہے تے زمزم تو بھی پینا ہے. نہیں دو رنگی چھوڑ، یا رنگ ہو جا یا سراسر مون ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. اے عجیب بہت عجیب اللہ دی خفیہ تدبیر چلی ہے. حاجی علم الدین دا بدلہ آنا ہے، عامر چیمہ دا بدلہ آنا ہے، سید زادہ تے جڑا ظلم ہویا او دا بدلہ، مسجداں دے سپیکر جڑے اترے انہاں دا بدلہ، کرونا دی آڑ دے اندر مسجد دے وضو خانے نو ٹوٹیاں دے اگے تسی تالے لوائے، انہاں دا بدلہ. تو نوکری کیوں نہیں چھٹی؟ تو کہہ میں اگر حق نہیں بول سکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے من کرنے کی؟ مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ساڑھے میں نہ نہیں لیندہ ساڑھے اندے منڈن جس نے پچھلے سال انہوں نے کیا گیا جی کرو جی تسی جا کے ظلم کرو، تسی جا کے سیل پر ساؤ انہوں تے. انہوں نے کیا اچھا اے پہینے وردی چاہیے اے پہینے پر تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار. ایسے ایسے بھی ہیں ہاں انہاں دی محکمہ انہاں دی وجہ تو بچن. ابھی مرید کے پہنچے اتنے اچھے اچھے نوجوان آئے نال اکھاں چترو. میں کیا ہویا؟ انہوں نے کہا جی گجرات کم کرتے سن تے انہوں نے کہا جا کے اج انہاں نو بھن چھڈو. انہوں نے کہا کوئی ایک دو ہن تے بھن چھڈیے، اے سانو دو سی سامنے نظر چار آ رہے ہیں، جدوں جانے تو پھر 5000 کھلوتا ہوندا ہے. اے باقی کتوں آیا؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں جن مالکوں کا تم کام کرتے ہو وہ مالک تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑتے. یہاں کہتے ہیں حسن رضا داتا صاحب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ لگاتا ہوں نا میں دلائل ہے، میں دلائل کے ساتھ لگاتا ہوں. تو خالی کمنٹ کے اندر لکھ رہے ہیں، سامنے آپ کے بیٹھ کے گھر تک کر پہلے دعائے قنوت کا ترجمہ دے سنا، پھر میں تینوں دساں گا کیوں لانا. پیٹ کی جنگ
جناب ایک صاحب کشف آدمی کہنا میں داتا صاحب جا کے مراقبہ کیتا تے ہر جمعرات کو جاندہ سن تے گیا تے داتا صاحب بھی کوئی نہ اندر میں پھر بڑی زور میں کیا کتنے گئے داتا صاحب تو کہندا پھر فوراً ادھروں آواز آئی کہ تو اتنے تسبیحاں پڑھ کے تے چلے کر رہے ہیں تے پاکستان دے اوتے حملہ ہو گیا ہے تے جڑے مجاہد تے واگا بارڈر دے اوتے اپنی جاناں دے نذرانہ پیش کر رہے ہیں میں انہاں دے نال کھلو کے پاکستان دا دفاع کر رہا اے مینوں نہیں پتہ اس جملے تو بعد اے پتہ نہیں اس جملے تو بعد میرے نال ادارے کی کر دین مگر اللہ رسول دی ذات تے اور انہاں دی مدد تے یقین رکھ کے میں پہلے بھی کہہ چکے ہاں کہ آرمی چیف صاحب خدا دا واسطہ نے اور تسی گھر بیٹھے رہو صرف اینج والی سٹیک کی لا دیو تسی اجازت تے دیو تانوں واگا بھی لا کے دیاں گے دلی بھی لا کے دے دیاں اور باقی رہ گیا مودی خدا کی قسم ہے ٹکڑے ٹکڑے نہ کہتے نہ کیے تو پھر کہنا ہے رسول اللہ نے غلام ہی نہیں ہے تسی ایک باری اجازت نہ دیو تسی ایک باری جہاد کا اعلان تے کرو جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت رکھی ہوئی ہے کہ ایک لنگڑیاں نو شیر بنا کے رکھ سکتا ڈاڈی گل آئی نے جی مٹھیاں سن چکے ہو ذرا کوڑی بھی سنو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے دل ایک ساری زندگی جہاد کی تمنا نہ پیدا ہوئی فرمایا دنیا تو جانے مومن ہو کے نہیں جائے فرمایا مومن ہو کے نہیں مرے گا حضور دے صحابہ نے روزیاں دے اندر جنگاں لڑیاں بدر روزیاں چویا نے 17ویں روزے نو ہویا 5ویں روزے نو مدینہ شریف تو سفر شروع ہویا روزے دے اندر حضور ہاں یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اے جی اللہ دی خفیہ تدبیر ہے جناب اے جڑا ظلم ہویا سردیاں بابا جی تے امیر المجاہدین تے اجی او دا بدلہ بھی آنا ہاں اے افطاریاں جڑیاں تسی سانو کہندے نے افطاری نہ کرواؤ باہر تے آپ ڈانس پارٹیاں کروا ایک ایک چیز دا بس تسی گن دے جاؤ تسی ویکھ دے جاؤ اللہ تانوں اتنی زندگی دے تسی انہاں دا انجام دے انشاءاللہ انتظار کرو ابھی ممتاز قادری کا بدلہ ہونا ہے عامر چیمہ کا بدلہ ہونا ہے غازی عبد القیوم کراچی والے کا بدلہ ہونا ہے بڑے بڑے بدلے ہیں جی واقعی میں کیڑی کیڑی گل کراں خیر اور اللہ دی خفیہ تدبیر ہے جی علم الدین دی شہادت ہوئی تو 17 سال بعد اللہ نے پاکستان دے چھڑیا 17 سال بعد اللہ نے پاکستان دے چھڑیا پھر ممتاز قادری دی شہادت ہوئی تو 17 مہینے تو بعد جڑا وزیر اعظم سی نااہل ہو گیا میں مدینہ شریف بیٹھا سا جی ادھروں آواز آئی مدینہ شریف ادھر ہی بس یقین آ وہ تو منافق آدمی ہے جنہوں اپنے محبوب دی گل تے یقین ہی نہ ہو رہے تو کہنا نہیں ہے مور اتھوں لگی ہے مدینہ شریف اسی بیٹھے ریاض الجنہ دے نال پیچھے بیٹھے آواز آ رہی ہے جی گو نواز گو ختم کہانی ختم حضور دی بارگاہ چ گو دا لفظ دفع ہو جاؤ گل ختم ہو گئی اے تے کاروائی بعد وچ ہوئی اے آواز ادو آ گئی سی کم ادو ہو چکیا سی تے 17 سال بعد پاکستان ملیا 17 مہینے بعد اے ناحل ہوئے تے پھر جنہوں نے حضور دے غلامت دے روزے دی حالت ہی ظلم کی تاجی دے 11 مہینے بھی نہیں لگے تو مطلب ہے ٹائم تھوڑا تھوڑا پیچھے آ رہے ہیں ہاں ٹائم پیچھے آ رہے ہیں جناب اور اللہ دا فضل ہے میں نشتر دے اندر آن والے ہر بندے دا میں کہنا میں نوکر ہاں میرے نال کھل ڈل کے گل کرے کرو میں لطف آندا ہے کوئی بندہ کھلو کے گل کرے کوئی کہے جی تہاڈا یہ نظریہ ہے تے ساڈا نظریہ ساڈی گل بھی سنو اسی سنن واسطے تیار ہیں لیکن یہ ساڈا اسلام دا منشور دا انداز چھڈیا جی بس ہے اسلام دے 3 منشور ہیں اسلام کہندا اسلام لے آؤ اور اس تو بعد جڑی رعایا ہے غریب جڑے غریب ہیں تسی غریباں دے نال کھڑے ہو جاؤ
ایتھے کتنے لوگ ہیں جی جتنے لوگ غریب بیٹھے ہیں انہوں کو پوچھو انہوں نے مسئلے نہیں حل ہوندے. FIR نہیں کٹتی جناب, بیٹی قتل ہو جائے, کسی دے نال بدکاری ہو جائے, برائی ہو جائے, FIR نہیں کٹتی, منتاں کرنیاں پینیاں. اسلام دا نظام آئے گا, اسلام منتاں کرن دیندا ہی نہیں. مبارکباد, 2 بچیاں آ گئی ہیں جی, مبارک ہوئے صدیق اکبر نے, مبارک ہوئے, سارے مبارکباد دے رہے ہیں جی, آپ خلیفہ بن گئے. 2 بچیاں بھی آ گئی ہیں جی. تے آپ نے فرمایا, انہوں نے کہا جی ساڑھے استے رستہ بناؤ. جی 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 حکم. فرمایا اسی مبارکباد نہیں دینا ہی تھا. تے آپ نے نہیں فرمایا, ان کو غائب کر دیا. انہوں نے کہا اسی مبارکباد نہیں دینا ہی. جی تسی کیویں آئی ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی یتیم بچیاں, اسی تانوں دسن واسطے آئی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات دے اندھیرے دے اندر آ کے ساڈے گھر ساڈیاں بکریاں دا دودھ سانوں خود دھو کے پلاندے سن, تے تسی انہاں دی سیٹ تے بیٹھ گئے ہو, تے تسی بھی آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ بس اسلام یہ ہے. صدیق اکبر نے فرمایا میں اضافہ کراں گا, ایک تے دودھ بھی خود دھویا کراں گا, دوسرا ویڑے دے اندر جھاڑو بھی آپ ہی پھیریا گا. اسی تے اس اسلام دی گلاں کر. اور بڑی مار کھا چکے ہیں جی, 70 سال ہو گئے پاکستان مار کھا رہے ہیں. ہون کی ہے جی, نہ سائیکل کی, نہ شیروں کی, نہ تیروں کی, نہ بلوں کی ضرورت ہے. اب وطن کو بس محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا, گل کتھے تو کتھے نکل گئی. فرمایا کہ مینوں ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں اور تاں آندیاں کہ اتھے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جی, اور پھر داتا صاحب نے حضور دی محبت دا پیغام ان چھٹے مارے, ایسا چھٹے مار دے گئے. ایک نگاہ پائی کہ خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی ہے میری بن گیا. اور اسی بھی تانوں اسی رستے تے ٹورنا چاہتے ہیں جی, بلکہ تواڈے نال ٹورنا چاہتے ہیں. تسی اگے تے اسی تواڈے پیچھے, تسی اگے اگے اسی تواڈے پیچھے پیچھے. تسی سانوں تسی زیادہ ہونا تے طریق ہے تے سانوں بھی حضور دے قدماں وچ لے بس. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. ہمارے پاکستان کا جب قیام ہوا تو کسی نے پوچھا, ہمارے بزرگ تھے, کہ پاکستان کا معنی کیا ہے؟ لفظ ہوتے ہیں نا, ان کا مطلب کیا ہے؟ تو سنو جی, ہمارے بڑے محدث کچھ کیسے لوگ تھے جی ہمارے بڑے. یہ 2 قومی نظریہ جب پیش ہوا نا جی, تو 2 قومی نظریہ کا مطلب ہوتا ہے قومیں 2 ہیں تو نظریہ ایک نہیں ہوگا. 2 قومی نظریہ, 2 قومی نظریہ آگے ہے, یعنی 2 قومی نظریہ نہیں ہے, 2 قومی نظریہ. کہ قومیں 2 ہیں, ہندو اور مسلمان, تو نظریے بھی کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے. نظریہ ایک کیوں؟ وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور آپ گائے کی قربانی کرتے ہیں, تو یہ نظریہ الگ الگ ہے نا. آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں. تو جب 2 قومی نظریہ پیش ہوا تو بڑے بڑے ایج مولوی انہوں نے کہا نا 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 اے نہ کرو. سب سے پہلے 2 قومی نظریہ پیش کیا جی اعلیٰ حضرت نے. تاریخ پڑھو اپنی, 1897 دے اندر, 1897 دے اندر. پھر 2 قومی نظریہ اگے لے کے ٹرے علامہ اقبال 1928 دے اندر. تو جدو 1928 دے اندر 2 قومی نظریہ پیش ہو رہا سی, یہ مطلب سی کہ سانو الگ ریاست چاہیے, سانو الگ ریاست. کیوں؟ قائد اعظم نے لاہور شریف دے اندر کشمیری گیٹ دے اندر تقریر کی تھی انگریزی دے اندر. آپ نے فرمایا اوور اللہ از سیپریٹ. گاڈ کا لفظ نے استعمال کیا جی قائد اعظم نے. آپ نے فرمایا اوور اللہ از سیپریٹ, ہمارا خدا الگ ہے. اوور رسول از سیپریٹ, ہمارے رسول آخری نبی ہیں. اوور ریلیجن از سیپریٹ, ہمارا مذہب جدا ہے. اور کلچر از سیپریٹ, ہمارا کلچر اپنا ہے. ہمارا خدا الگ ہے, ہمارے رسول اپنے ہیں, ہمارا مذہب اپنا ہے, ہمارا کلچر اپنا ہے. انہوں کو بھول گیا کہ نال دستے رہنا. Therefore we want a separate state in which we could live an Islamic life.
ساڈا، حضور ساڈے اپنے، دین اپنا، مذہب اپنا، کلچر اپنا، دور اپنا، طریقہ اپنا، رہن سہن اپنا، دیر فور. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں ایک ایسی الگ ریاست دی جائے کہ جب چاہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیا. ہمیں ایک ایسی ریاست الگ دی جائے جب چاہے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا دیا. قائد اعظم کو خوش کرو. توجہ، قائد اعظم کیڑے پاسے لگے تے دارالعلوم دیوبند والے پورا ٹبر مولوی حسین احمد، میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں. مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں کس کی ہیں؟ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ. ساڑھے بزرگ پیر جماعت علی شاہ صاحب پاکستان بنا رہے ہیں اور دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آ رہا ہے نا 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 نا، وطن بچاؤ، وطن بچاؤ، پیسے آ رہے ہیں، کوئی گل نہیں. ہندو جی گاندھ بوتل پینے تے اسی تے نہیں پیندے، جے اگر او ہولی چڑھاندے اسی تے نہیں چڑھاندے، تے جے او آپ دی پوجا کرتے تے اسی تے نہیں کرتے. ایویں ہی کہندے الگ وطن کو دیکھیں، ملت دین کی فکر نہ کرے، وطن کی فکر کریں. ادو فیلسوف مشرق مرید رومی، کلندر لاہوری، درویش سیالکوٹی، عندلیب باغ مصطفیٰ، علامہ محمد جی جی علامہ محمد، میں کو نہیں پوچھوں گا کب پیدا ہوئے، یہ اوکھے سوال ہیں، اور کب وصال ہوا، یہ بڑے اوکھے سوال ہیں. نا تو سارے نو یاد ہے نا جی، علامہ محمد. اے حالت سی جی آپ دی اینج کر، آپ اٹھ کے بہ نہیں سن سکتے، اتنے بیمار ہو گئے. جدوں اے گل سنی ہے نا، ادوں آپ دی زندگی ویسے بھی آخری لمحات دے اندر سی تھے. آپ کو پتہ چلیا کہ اے کہنے جی جناب ملت نو چھڑ دیو جی، دین دی گل نہ کرو، بس وطن دی فکر کرو. ہندوستان ہوئے گا تے اسی ہندوستان دے اندر پہلے بھی رہ رہے ہیں، تے نماز بھی پڑھتے رہاں گے، روزے بھی اپنے اتنے رکھ لواں گے، زکات بھی پہلے بھی دے رہے ہیں، ہن بھی دیندے رہاں گے، آج تے بھی چلے جایا کریں گے، اور بھی جاندے نسی بھی چلے جاواں گے. تو کوئی ایسی گل نہیں، بس ٹھیک ہے نواں انہوں نے رولا پا چھڑیا جی سانو پاکستان چاہیے، سانو پاکستان چاہیے. علامہ اقبال نو پتہ چل گیا. علامہ اقبال نے فرمایا مینوں اٹھا کے بٹھاؤ جی، اٹھا کے بٹھاؤ. مینوں اتنی ہمت بھی نہیں سی کہ خود بیٹھ سکتے، فرمایا اٹھا کے بٹھاؤ. ایک بندے نے بازو ادھروں پکڑی، ایک نے ادھروں، اٹھ کے بیٹھے. آپ نے فرمایا مولوی حسین احمد کہتا ہے کہ الگ ریاست نہیں چاہیے. تو پھر آپ نے ربائی لکھی جناب، اے ربائی کلیات اقبال اس موجود نے، اے اج تک نہیں نکلی جی، بڑی کوشش کی تھی لوگوں نے کہ انہوں کٹ چھڑیے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں نکلے گی. میں اپنے ہاتھ نال نہیں لکھا ہے، کلیات اقبال دی ربائی ہے. اب دیکھ رہے ہو جی، یہ اس لیے آپ میں نے زبانی یاد ہے، میں بابا جی کو آج تو تقریباً 15 سال پہلے سنی سی. عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد این چیب العجبیس سرود بر سر ممبر، سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است چه بے خبر سے مقام محمد عربیس بمصطفیٰ برسام خیش را کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. ترجمہ بھی کرتا فرما بڑی عجیب گل ہے. جو بندے اندر مولوی حسین احمد کہندا ہے کہ وطن دی فکر نہ کرو، بس وطن دی فکر کرو، دین دی فکر نہ کرو، تے پاکستان دی ضرورت نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ، اور مولوی تینوں دین نہیں سمجھ آیا. علامہ کا لہجہ بھی تو دیکھو نا، اور مولوی ہاں اقبال انج کہہ سکتا ہے کسی، اور مولوی عجم ہنوز ندانت رموز دی، اور تینوں دین دی رمزہ سمجھنا ہی نا. سرود پر سر ممبر کہ ملت از وطن است، ممبر تے بیٹھ کے چھالہ مار کے کہتا ہے
کوئی گل نہیں ہندوستان بھی سارا کچھ ہو جائے گا. فرمایا تینوں پتہ نہیں کہ حضور نے نظریہ بچان واسطے خدا کا شہر چھڑ دیتا. حضور نے مکہ کیوں چھوڑا؟ ہاں بولو، حضور نے مکہ کیوں چھڑیا؟ الگ ریاست کے، ورنہ مکہ میں مشرک شرک کرتے تھے اور حضور عبادت کرتے تھے. صحابہ نمازیں بھی 10 سال مکے، 13 سال حضور مکے میں رہے، لیکن فرمایا نہیں چھوڑ دو مکہ. 40 سال 53 سال 40 سال پہلے اور 53 سال بعد دے 13 سال. فرمایا چھوڑو مکہ، چلیے. کہاں؟ فرمایا جہاں الگ ریاست ہوگی، جہاں صرف اسلام کا قانون چلے گا، جہاں صرف خدا کا قانون چلے گا، خدا کے نبی کا قانون چلے گا. فرمایا ممبر تے بیٹھ کے کہندا ہے کوئی گل نہیں. فرمایا اگر یہ گل ہوندی، کہتا ہے قومیں وطن سے بنتی ہیں. اس نے کہا قومیں کس سے بنتی ہیں؟ جو قومیں وطن سے بنتی ہیں تو پھر تو نشتر دے اندر، نشتر تو باہر والا بندہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا. کوئی گل نہیں سمجھ آئی. کہتے تو نشتر والے وسیع ہیں جی، وہ کہتے ہیں چلو جی جڑے باہر والے آنے وہ اتنے آ کے بیٹھ جاؤ. قومیں وطن سے نہیں بنتی. علامہ فرماتے ہیں جب قومیں وطن سے بنتی تو بلال حبشے سے کیوں آتے؟ یہ قومیں وطن نہ بن دیا تو سہیب روم تو کیوں آندے؟ یہ قومیں وطن نہ بن دیا تو حضرت سلمان مدائن تو کیوں آندے؟ فرمایا قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں دین سے بنتی ہے. ہاں وہ پھر آئے بعد انہوں نے کہا یہ 2 نہ ہٹا دیو. فرمایا یہ تو نہیں ہٹنے، تسی سیدھا کرو اپنے آپ کو. تو پاکستان اہل سنت نے بنایا ہے. قربانیاں ساڈے تے یقین نہیں ہے تو دسو جی فیض آباد دے اندر قربانیاں کہنے دیتیاں؟ کوئی اور پارٹی ایسی؟ کمال ہو گیا. وزیر آباد دے اندر قربانیاں تساں دیتیاں. سادوکی دے اندر خدا جڑے نہیں گئے میرا انہاں نال کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، بس حضور دی بارگاہ ضرور کہنا کہ یا رسول اللہ سانو معاف کر دیو. پھر کوئی موقع ملیا تو پھر پیچھے نہیں رہاں گے. ہاں جڑے نہیں جا سکے میری کی حیثیت ہے، میری اپنی کوئی اوقات نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا. سائیاں نے بلا لیا، انہوں دی مہربانی پنجتن پاک دا صدقہ، انہوں دی کمال نوازش ہے. لیکن اے دعا ضرور کریا کرو یا اللہ یا رسول اللہ جتنی پرانیاں ہو گئی معاف کر چھڈو. جے پھر موقع ملیا پھر انج دیاں حاضریاں پیش کریں گے کہ حضور تسی بھی دیکھ کے خوش ہو جاؤ. تانوں میں دس نہیں سکتا انہوں نے کنج کہیں دے ظلم کیتے اور کس کس رنگ دے اندر کیتے. اتنی داڑیاں رکھی ہونی اتنی نپ کے سانو نپ کے لے کے جاندے سن. آؤ جی چلتے ہیں، گئے تو بندہ ہی غائب کر چھڑے. تو یہ قربانیاں باہر والے نے نہیں دیتی، یہ قربانیاں یا رسول اللہ کہنے والے نے دیتی. بلکہ اس مقام تے چرسی اگے بازی لے گئے جی. داتا صاحب پولیس اندر بوٹا سمیت ٹر گئی جی. 2004 دی گل ہے جی، 5 دی گل 2004-5 بوٹا سمیت انہوں نے اکھاں کے اتنا اندھیرا آ جاندے انہوں مسجد ہی نظر نہ آتی. داتا صاحب دی مسجد دے اندر بوٹا سمیت ٹر گئے. اتنے تو ہن کوئی نہیں سی نا جی دفاع کرنے والا، مگر رب لو جی منظر بڑا عجیب ہویا. یہ بوٹا سمیت اندر گئے، سارے مولویاں استاد بھی اصل چک کے انہوں گڈیاں چھٹیا. ساڈا ایک کلاس فیلو سی ڈی ایس پی دی گڈی دے تھلے لیٹ گیا، کہندا وہ کہن لگا جے پیو دا تے پھر لنگا. بھی دیوانے ہونے استاد صاحب اندر بیٹھے گڈی ڈی ایس پی دی گڈی چ گرفتار ہو کے وہ تھلے لیٹیا. وہ کہندا لنگا، وہ کہ مولوی نو کڈو، کہ تو لنگا گڈی. اندر جس ٹائم ٹر گئے پولیس والے جتیاں سمیت بوٹ، یہ مطلب ہے تسمے والے بوٹ بڑی آزمائش ہوتی ہے. کھولدے بھی بندہ بڑا پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں یہ تسمے والے بوٹ نہ پایا کرو. یہ اللہ والے کو جدو ملن واسطے جانا ہوئے نا تو کھلدے بڑا ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر تقدیر دا قلم پھر جاتا ہے. یہ ان سے کہو گے کیڑی گل کر جائے، یہ جڑے پاندن جائز ہے، مگر میں کپڑے انداز گل کر جائے. جدو اللہ دے ولیوں کو جاؤ نا پھر تسمے کھولدے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہی نظر ہوئے جی بلا لو انہوں اندر ملاقات کروانی، ابھی بار تسمے کھول رہی ہوئی ہے جی. تو پھر گڈی نکل جانی تو دوسری گڈی پھر سالم بعد آنی ہے. اچھا جی ہوں اتنے کوئی بھی نہیں جی مسجد کا تحفظ کرنے واسطے، تو اتنے صرف وہ بیٹھے اپنے مست ملنگ ہو کے بیٹھے، چرسی پین والے بیٹھے. انہوں نے
اتنی آواز سی کہ انہوں نے دیکھا کی ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ انہوں داتا صاحب کی مسجد کا حیا نہیں, ہن کی کریے. وہ جڑیاں جتیاں جمع کروا کے لوگ اندر گئے سن, انہوں نے وہی چوک کے مارنا شروع کر دیا. وہ کی کر رہے ہوئے کہ تینوں پتہ نہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوا کرتا. ختم کریے جی, ہٹاؤ گل ختم کریے گل بس. توجہ جی, رب کام لینا چاہے جی. یہ ضروری نہیں کہ کسی نے ٹائی ٹوئی پہنی ہوگی, ویسٹ کوٹ کے بٹن بند کیے ہوں گے, یوں سیٹ کیا ہوگا اس سے نہ جی. منڈا ویکھیا جی, داڑھی شریف بھی نہیں, تریزاں والا کرتا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں جی, بالکل چمٹ مٹ. او کیویں ٹر رہا جی. اچھا لتاں بھی کوئی نہیں, معذور ہے جی. اینج تے اپاہج ہے, پیرالائز ہے, تے ٹر کیویں رہا ہے. ایک پھر جویں حضرت عمر بن جموع, آپ دی ایک لات مبارک ٹھیک نہیں سی, تے آپ نے عرض کیتا حضور میں بھی جانا چاہتا ہاں. تے احد دے اندر, بدر دے اندر نہ جان دیتا. فرمایا تسی معذور ہوتے, معذور تے جہاد فرض نہیں ہوتا. پھر احد آ گیا, عرض کیتا حضور میں جانا ہے. تے آپ دے پتر نے کیا, حضور ابا جی بیمار ہیں, انہوں نے لات ہی نہیں کام کر دیتے, انہوں نے جا کے آزمائش ہونی, اسی انہوں سنبھالیں گے یا اور کوئی کام کریں گے. تے انہوں دی لات ٹھیک نہیں ہے. تے حضرت عمر بن جموع عشق اپنیاں گلاں آپے کرواندا ہے. حضور دی بارگاہ چ حضرت عمر بن جموع کہندے حضور مینوں اجازت دیو جان دی. فرمایا تسی معذور ہو. عرض کردے حضور کی لنگڑے جنت وچ نہیں جان گے؟ کہ یا رسول اللہ جنہاں دی لتاں ٹھیک نہیں ہیں وہ نہیں جان گے؟ حضور نے فرمایا نہیں جنت تے جان گے. کیتا حضور مینوں جان دیو. پھر آپ نے دعا منگی, یا اللہ مینوں لے کے تے تو جا رہے تے میں واپس گھر کوئی نہیں آنا, مینوں شہادت عطا فرمائی. شہید ہو گئے, آپ شہید ہو گئے. اچھا تے سارے دیاں لاشاں نوں جسماں نوں رکھ کے تے واپس مدینہ شریف دی طرف ٹوریا جا رہا سی. حکم سی کہ جڑا جتھے دفنانا چاہندا ہے وہ دفنا دے اوتھے. تے جدوں آپ دی بیوی آپ دی لاش نوں سواری دے اوتے رکھ دی تے سواری نوں اونٹ نوں یا اونٹنی نوں کہندے ٹر. اونٹنی کہتی میں نہیں جانا. وہ کہے او انہوں اچھ کے دون اونٹنی نہ ٹرے. صحابہ کی عادت سی کوئی بھی مسئلہ ہوندا سی سیدھا حضور کو جانا. یا رسول اللہ اونٹنی نہیں ٹر رہی. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کوئی جانوروں کا علم تو نہیں جانتا کہ کیوں نہیں ٹردی. تسی میرے کول کی لینا, بس جاؤ نہیں ٹردی تو میں کی کراں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر کہیں تم نے عمر بن جموع کو سوار تو نہیں کیا ہوا؟ عرض کیتا جی یا رسول اللہ انہوں کا جسد مبارک ہے تے میں گھر لے کے جانا چاہتی ہوں. فرمایا کبھی بھی نہیں جائے گی. کیوں؟ اگلی گل صرف عمر بن جموع نو یا رب نو پتا سی, مگر حضور نو بھی پتا سی. فرمایا میری نگاہ نبوت کہہ رہی ہے عمر بن جموع مدینے دعا مانگ کے آیا سی, یا اللہ میں واپس نہیں آیا. فرمایا ان کو ادھر ہی دفنا دو. ان کو وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا. لو جی اے بندہ کس طرح لگتا ہے. آپ کو بھی اٹھنا پڑتا ہے بار بار. لو جی توجہ ایسے لیا بس توجہ. سانو تاڑے نال مسئلہ ہے کہ پیار ہے اور اسی کوئی چیز تاڑے تو لکا کے نہیں رکھی. لو جناب ایک لت نہیں ہے اور میدان احد دے اندر صحابی انج کر کے جا تو اسی سمجھ سکتے ہو قیامت والے دن جے اگر مینوں تے تانوں عمر بن جموع نے روک لیا کہ میں تے کر کے گیا تو کیوں نہیں گیا, کی جواب دیں گے. اور جڑے جوان دی میں گل کردا بیٹھو بس
جڑے جوان دی اسی تے منظر بندے کہندے نے اے کیویں ہو گیا او جلیا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا او منڈا جی ٹر نہیں سی سکدا او ایتھوں لاہوروں ٹریا جی اون ٹر نہیں سی سکدا لاہوروں ٹریا تے وزیر آباد لوکاں نوں رو رو کے کہندا سی کہ مینوں مولوی حسن دے نال ملاقات کرواؤ تے جتھے جاندا سی میں اونوں آپ ہی نس کے جا کے ملدا سا میں انہوں منظر میں ویکھدا سا جدوں مرید کے تو لنگدا سی سادو کی تو او دے لنگڑ او دے ٹرن دا انداز آندا این چل کے ٹرتا این اس طرح کر تینوں کی مسئلہ ہو گیا تیرے تے جہادی فرض نہیں وہ کہندا جلیا پاویں جہاد فرض نہیں کم از کم قیامت والے دن جڑی صف دے اندر بابا کھڑا ہوئے گا پیچھے میں بھی تے کھڑا ہو جاواں بس اگر تسی انجن کر دیو اور کچھ نہیں ہوئے گا اور قیامت والے دن وہ پچھلیاں صفوں دے اندر بیٹھ سکیں گے نا جڑی صف دے اندر بابا جی اگے انج کر رہے ہوں گے لبیک روزے کی حالت بھی کر رہے ہیں قرآن سنا کے بھی کر رہے ہیں رات کو تراوی تو بعد بھی کر رہے ہیں جس ٹائم کوئی سنگی آ کے بیٹھ جائے اس ٹائم بھی کر رہے ہیں اور ساڈا کوئی مقصد نہیں جی کوئی سانو کی چاہیے ہوتا ہے جی بندے نو گھر مسجد اللہ نے اپنے گھر دے نال گھر دیتا ہے لوگ کہتے ہیں مولویاں دا گھر بڑا چھوٹا ہوتا ہے میں کہنا میری لائبریری نالوں بڑا کسی دا محل نہیں ہے صرف بس ایک دن میں ویسے حاج صاحب نو کیا مہمان آنے نے تھے باہر تھوڑا جا مہمان کھانا اینو سیدھا پدرا کر دیو باقی کی کرنا ہے ایتھے ہی بس اون جی پتہ چلے جی نماز پڑھا کے گیا سی تے ختم ہو گیا گل ختم ہو گئی بس اتنا ہی مقصد ہے اور کی گڈی جس دن نشتر پہلی نماز پڑھانا آیا سا اس دن بھی عیسائیاں نے اپنی 4 ٹائراں دی گڈی تے بھیجا سی اج بھی حضور غوث پاک دا صدقہ داتا صاحب دا صدقہ میرا اپنا کوئی پیسہ نہیں سا اے سنگی بیٹھے انہوں نے کہا جی تسی جانا ہوندا ہے محفلاں تے گڈی ہے لے کے چلے جائے اپنا صرف سب کچھ یہی ہے اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز حضور دے نال پیار کرنا ہے انے واہ کرنا ہے پاکستان واسطے کام کرنا ہے حضور اسی پاک فوج واسطے دسو جی ایمان نال میں دعا کردا یا نہیں کردا اسی پاک فوج دے نال جتنا اسی پاک فوج دے نال اور پاکستان دے عسکری ادارے پاکستان دے جڑے خفیہ ادارے نے انٹیلیجنس جتنیاں ایجنسیاں سارے واسطے اسی دعا کردے ہیں اسی انہاں دے نال کھڑے ہیں بس انہاں نوں اتنی منت بھی کردے ہیں تواڈے کول قوت نافذہ ہے بس ہلکا جہا اعلان کر دیو مودی اسی آ رہے ہیں تو اتنے جا کے اسی نعرہ لانا ہے جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ زور نال کہی ہے نا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا